السلام علیکم، میں جنید کمال حاضر ہوں آپ کے سامنے۔ چیپٹر تو ہمارا وہی ہے، مطلب ڈیکلائن آف مسلم سوسائٹی، مسلم معاشرے کا زوال، لیکن لیکچر نمبر 3 میں جو ہے وار آف انڈیپینڈنس 1857 کے جو اسباب ہیں وہ مطلب ہم اس پر روشنی ڈالیں گے کہ وہ کون سے اسباب تھے، واٹ آر دا ریزن بیہائنڈ دا وار آف انڈیپینڈنس 1857۔ مذہبی اسباب، سب سے پہلے ہم مذہبی اسباب دیکھتے ہیں کہ چونکہ انگریز جو ہے کرسچینٹی کے ماننے والے تھے، عیسائی تھے، کرسچن تھے، تو لہذا مسلمانوں کے اور ان کے درمیان صلیبی جنگوں کی وجہ سے بہت زیادہ اختلافات تھے۔ ہندوستان میں آنے کے بعد جب انہوں نے حکومت کا آغاز کیا اور اپنی فوج کو قائم کرنا شروع کیا تو انہوں نے مسلمانوں کو اسی نظر سے دیکھا، لہذا بہت ساری چیزوں کے اوپر اعتراض، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اوپر بہت سارے حملے ہوئے جو ان کے پادریوں نے کیا، قرآن کے اوپر اعتراضات ہوئے، حتیٰ کہ پھر اس کے بعد مسلمانوں کے قوانین جو ہے اس کو تبدیل کرنا شروع کیا، اور ان کے زد میں نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو بھی ان کے سے محفوظ نہ رہ سکے۔ ستی کی رسم انہوں نے ختم کی۔ مسلمانوں کے چونکہ عام طور پہ 4 شادیوں کا رواج تھا، فیملی لاء یہ لے کے آئے جس کے تحت ہندوستان کے ہر شہری کو صرف ایک شادی کی اجازت تھی، تو لہذا ایک یہ چیز۔ دوسرا، ہندوؤں کے اندر بیواؤں کا شادی کرنا جو ہے مطلب منع ہے، لیکن انگریز ایک ایسا قانون لے کے آیا جس کے تحت ہندو جو ہے بیوہ وہ اگر دوسری شادی کر سکتی ہے تو کرے، حکومت اس کو مکمل حمایت کرے گی، لہذا یہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ ستی کی رسم جو ہے 1829 میں ختم کر دی گئی، جبکہ مسلمانوں کی 1100 سالہ حکومت میں مسلمانوں نے ستی کی رسم کو کبھی ختم نہیں کیا، کیونکہ یہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہندوؤں کا مذہبی معاملہ ہے، اس میں دخل اندازی سے پرہیز کرتے، لیکن انگریزوں نے آ کے اس کو سرے سے ختم ہی کر دیا۔ تو یہ وہ مذہبی اسباب تھے جس کی وجہ سے 1857 کی جنگ۔ سیاسی اسباب، آہستہ آہستہ انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضہ کرنا شروع کیا۔ بہادر شاہ ظفر جو کہ ہندوستان کے بادشاہ تھے، شہنشاہ تھے، سب سے پہلا نوٹیفیکیشن یہ جاری ہوا کہ بہادر شاہ ظفر اپنے خطاب کو جو ہے ختم کر دیں گے، یعنی شہنشاہ ہند کا خطاب ختم کر دیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے سارے مالی اسباب کے اوپر انہوں نے قبضہ کرنا شروع کیا۔ مختلف ریاستیں ان کے قبضے میں ویسے ہی آ چکی تھیں۔ بہادر شاہ ظفر صرف نام کے حکمران رہ گئے تھے، اور مسلمان چونکہ سیاسی طور پہ شہنشاہ ہند اور مغلوں کے اس آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر سے جذباتی طور پہ وابستہ تھے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو، دونوں جذباتی طور پہ اس سے وابستہ تھے۔ ان دونوں کو یہ چیز شدید بری لگی، لیکن بالآخر یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ نظریہ الحاق کے تحت مختلف ریاستوں پر قبضہ ہونا شروع ہوا۔ اودھ کے واجد علی شاہ جو ہے ان کے ریاست پہ زبردستی قبضہ ہوا۔ نظریہ الحاق جس کا میں اپنے پچھلے لیکچر کے اندر ذکر کر چکا ہوں کہ کوئی بھی ریاست کا جو والی ہے اس کا لے پالک بیٹا جو ہے وہ ریاست کا حاکم نہیں بن سکتا، اور وہ ریاست خود بخود ایسٹ انڈیا کمپنی کے میں چلی جائے گی۔ لہٰذا ایک وجہ یہ بھی تھی۔ ایک وجہ معاشی طور پہ یہ بھی تھی کہ جس طرح انگریز جب داخل ہوئے ہندوستان میں اور مغلوں کی جب حکومت تھی تو مغلوں نے بڑے فراخ دلی سے ان کو تجارت کی اجازت دی، لیکن انگریزوں نے اس کے بالکل برعکس کام کیا۔ مسلمان تاجروں کے اوپر مختلف قسم کے ٹیکس عائد کر دیے، مسلمان زمینداروں کے اوپر مختلف قسم کے لگان وصول کرنا شروع کر دیے، اور جس سے جو ہے مسلمان اور ہندو اور ہندوستانی سب اس کا شکار ہو گئے،
اور معاشی ابتری کی طرف چلے گئے اور معاشی طور پہ بحران پھیلنا شروع ہوا، جاگیروں پہ قبضہ ہوا۔ چونکہ وہ دور ایسا تھا کہ ان جاگیروں پر کس کا قبضہ ہے، کس کے نام پر ہے، اس کی کوئی کاغذ یا لکھت پڑھت تو ہوتی نہیں تھی، لہذا ان جاگیروں پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے وہ زرعی زمینیں جو مطلب کپاس، بے تحاشا کپاس اگاتی تھی اور مختلف فصلیں اگاتی تھیں، ان سب پر آہستہ آہستہ انگریزوں کا قبضہ ہونا شروع ہوا۔ کسان جو ہے اپنی بدحالی سے مجبور ہو کے ڈکیتی اور ڈاکو بننے پہ مجبور ہو گیا، لہذا یہ اس کا ایک معاشی سبب بھی تھا۔ اسی جنگ کی ایک وجہ معاشرتی سبب بھی تھی، انگریز اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے اور ہندو اور مسلمان دونوں کو یہ بہت ہی کم تر، ان کے یہاں ایک ٹرمنالوجی تھی کہ وائٹ مین برڈن، یعنی یہ انگریزوں کے اوپر ایک بوجھ ہے، نہ ان کو کہ تہذیب، بد تہذیب لوگ ہیں یہ، مطلب ہندو اور مسلمان دونوں کو بد تہذیب سمجھتے، اپنے آپ کو افضل سمجھتے، لہذا ایک وجہ یہ بھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ فوجی اسباب، ہندوستان کے اندر جو فوج انگریزوں کی تھی، گو کہ وہ تنخواہیں تو دیتی، ہندوستانی جو ہے بڑی تعداد میں اس فوج کے اندر شامل ہونا شروع ہو گئے، لیکن ان کی تنخواہ جو ہے انگریزوں کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کارتوس انہوں نے ایجاد کیا، اس کارتوس کے اندر سور اور گائے کی چربی کا استعمال ہوا۔ چونکہ اس زمانے میں رائفل اینفیلڈ جو تھی، اس کے اندر کارتوس بھرنے کا جو عمل ہوتا، اس میں لازمی جو ہے کارتوس کو چھیننے کے لیے منہ کا استعمال ہوتا، اور جبکہ اس میں جو چربی لگائی گئی تھی گریسنگ کے لیے اس بلٹ میں، وہ در حقیقت سور اور گائے کی چربی دونوں کا استعمال تھا، جس سے مسلمانوں کا اور ہندو دونوں کا مذہب شدید خطرے میں رہا، لہذا یہ سب کے سب انگریزوں کے خلاف ہوئے اور بالآخر 1857 کی جنگ میں یہ متحد ہوئے۔ بہادر شاہ ظفر کو انہوں نے اپنا لیڈر چنا، لیکن بہادر شاہ ظفر ایک کمزور بادشاہ تھے اور عمر رسیدہ تھے، بالآخر یہ ہمایوں کے مقبرے سے پکڑے گئے اور انگریزوں نے ان کو بہت ہی بے عزت کر کے رنگون میں بھیج دیا، اور پھر وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو حکومت تھی، بالآخر برطانوی گورنمنٹ نے، ملکہ برطانیہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت بھی ختم کر دی۔ لیکن اس دوران لاکھوں انسانوں کا جو قتل عام ہوا، وہ ایک الگ داستان رکھتا ہے کہ دہلی سے لے کے آگرہ تک کوئی ایسی جگہ نہ تھی جس کے درمیان ہندوستانی کی لاش کسی نہ کسی طرف پر لٹک نہ رہی ہو۔ اب آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔